الفاتحہ بسم اللہ الرحمن لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير والسراج المنير مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصب حقوقہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من مات ولم يعرف امام زمانه مات میتة جاہلیہ صلوات پڑھتے محمد وآل محمد پر۔ عزیزان گرامی و سوگواران سید الشہداء، جس حدیث کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے، وہ حدیث اتنی مشہور و معروف حدیث ہے اور متفقہ علیہ حدیث ہے کہ جس کو عامہ اور خاصہ اہل سنت نے بھی اور شیعہ نے بھی اس حدیث کو صحیح السند مانا ہے۔ دونوں نے اس حدیث کے صحیح ہونے کا اقرار کیا ہے کہ پیغمبر گرامی اسلام نے فرمایا من مات ولم يعرف امام زمانہ مات میتة جاہلیہ، جو اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے اور اس دنیا سے چلا جائے تو وہ جہالت کی موت مرا ہے۔ ظاہری اعتبار سے دیکھا جائے تو حدیث بہت ہی سادہ ہے، لیکن اگر اس میں غور و خوض کیا جائے، فکر کی جائے، تو اس ایک حدیث پر انسان پورے اشرے بھی پڑھ سکتا ہے۔ کافی گفتگو کی گنجائش ہے۔ کیوں پیغمبر اسلام نے یہ فرمایا من مات ولم یعرف، جو اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے؟ یہ بھی فرما سکتے تھے من مات ولم یعلم، جو اپنے زمانے کے امام کے بارے میں جانتا نہ ہو یا علم حاصل نہ کرے، لیکن یہاں پر یعرف کا لفظ استعمال ہوا کہ معرفت حاصل کرنی ہے اپنے امام کی۔
علم حاصل کرنا نہیں ہے، اپنے امام کو جاننا نہیں ہے، صرف جان لینا کافی نہیں ہے، معرفت ہونی چاہیے۔ کیوں یہ معرفت کا لفظ استعمال کیا گیا؟ من مات ولم یعرف۔ دیکھیں، علم کا تعلق نظر سے ہے اور معرفت کا تعلق عمل سے ہوتا ہے۔ علم انسان کو ہو کسی چیز کے بارے میں، لیکن علم کا لازمہ یہ نہیں ہے کہ وہ انسان اس پر عمل بھی کرے۔ علم انسان کے پاس ہوتا ہے لیکن وہ اپنے علم پر عمل نہیں کرتا۔ بہت سارے افراد ایسے ملیں گے آپ کو، تاریخ اٹھا کر دیکھیں۔ لیکن معرفت کا لازمہ یہ ہے، معرفت کا تعلق عمل سے ہے۔ جب معرفت کا تقاضا یہ ہے کہ جب انسان کسی چیز کی معرفت کو حاصل کر لیتا ہے تو اس کا لازمہ یہ ہے کہ پھر وہ عمل پیرا ہو جائے۔ علم کا حاصل کرنا، کسی چیز کو جاننا، یہ ایک الگ مثال ہے۔ کسی چیز کا علم ہونا، اس میں اور اس چیز کی معرفت کے حاصل کرنے میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ بہت ساری چیزیں ہم اس کائنات میں جب نظر دوڑاتے ہیں تو ہماری معرفت سے جو ہے وہ بالا ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں کائنات میں جس کا ہمارے پاس علم ہے، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس کا علم نہیں ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا علم تو ہے لیکن اس کی معرفت ہمارے پاس نہیں ہے۔ اور دنیا میں یہ بھی لازم نہیں ہے کہ جو چیز ہو ہم اسے جان لیں۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا وجود تو ہے لیکن ہماری رسائی ان تک نہیں ہے، ہمیں ان کی معرفت نہیں ہے۔ دیکھیں، دو چیز ہوتی ہے، چونکہ علماء اللہ کرامۃ اللہ کا مجمع ہے۔ ایک ہے وجود یا موجود کہہ لیں آپ، ایک ہے وجدان۔ موجود وہ ہے کہ جس تک ہم پہنچ پائیں یا نہ پہنچ پائیں، جس کا ہم علم حاصل کر پائیں یا نہ کر پائیں، جس تک ہماری رسائی ہو پائے یا نہ ہو پائے، جس کو ہم درک کر پائیں یا نہ کر پائیں، اس کی ذات میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ موجود ہے تو ہے، آپ چاہے اسے درک کر پائیں، پہنچ پائیں یا نہ پائیں۔ وجدان کسے کہتے ہیں؟ وجدان جہاں ہماری رسائی ممکن ہے، جس کا علم ہم حاصل کر سکتے ہیں، جسے ہم درک کر سکتے ہیں، جس تک ہم پہنچ سکتے ہیں، جسے ہم سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن موجود وہ ہے کہ جس کا علم حاصل ہم تک پہنچ پائیں یا نہ پہنچ پائیں، لیکن وہ موجود ہے، اس کے وجود میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ عدم الوجدان ما دل علی وجود عدم الوجود۔ وجدان کا نہ ہونا یہ دلیل نہیں ہے کہ وہ چیز موجود نہ ہو، وہ چیز اپنی جگہ باقی ہے۔ مثال دے دوں، لوح کو آپ نے دیکھا، لوح محفوظ کو نہیں دیکھا۔ قلم کو آپ نے دیکھا، لوح قلم نہیں دیکھا ہے۔ بہت ساری چیزیں آپ کو ملیں گی، اسی طرح الا ماشاء اللہ آپ دیکھتے چلے جائیں، فکر کرتے چلے جائیں، بہت ساری چیزیں ایسی ملیں گی جسے آپ نے دیکھا نہیں ہے، جس تک آپ پہنچے نہیں ہیں، جہاں تک آپ کی رسائی ممکن نہیں ہے، لیکن وہ چیز آپ کی رسائی نہ ہونے کی بنا پر کیا موجود نہیں ہے؟ وہ چیز موجود ہے،
وہ آپ کی رسائی کی محتاج نہیں ہے. آپ پہنچ پائیں یا نہ پہنچ پائیں وہ چیز اپنی جگہ باقی ہے. اپنی شان و بان کے ساتھ وہ چیز اپنی جگہ موجود ہے, وجود رکھتی ہے. وہ آپ کے پہنچنے اور آپ کے علم کی محتاج نہیں ہے. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. چاہے ہم اس تک پہنچ پائیں یا نہ پہنچ پائیں وہ چیز اپنی جگہ باقی ہے. آپ دیکھیں کہ آپ نماز پڑھتے ہیں, اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں, تو کیا صرف انسان ہی اللہ کی تسبیح پڑھتا ہے؟ انسان ہی اللہ کا سجدہ کرتا ہے؟ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ. اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں, تسبیح تحلیل کرتے ہیں. من فی السماوات والارض, جو کچھ بھی زمینوں اور آسمان پر ہے وہ سب اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں, اللہ کا سجدہ کرتے ہیں. یہاں پر بعض مفسرین اشکال کر سکتے ہیں کہ یہاں لفظ من استعمال ہوا ہے, من جاندار شے کے لیے استعمال ہوتا ہے, لہذا یہاں مراد جن ہیں, انسان ہیں, ملائکہ ہیں, لیکن بے جان شاید نہ ہو. لیکن وہی قرآن مجید میں دوسری جگہ اور بھی آیتیں موجود ہیں جہاں ارشاد ہو تو وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. اللہ کی کا سجدہ بجا لاتے ہیں, تمام کی تمام چیزیں. ما فی السماوات, اب ما جاندار کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, بے جان کے لیے نہیں, بے جان تو لفظ کہنا ہی غلط ہے. یہ تو ہماری فکر ہے کہ ہم جس چیز تک نہیں پہنچ پاتے, جس چیز کی معرفت نہیں ہے, جس چیز کو درک نہیں کر پاتے, ہم اسے بے جان سمجھتے ہیں. وہ سب اللہ کی تسبیح کرتی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں صرف جانداروں میں روح ہے؟ لِكُلِّ شَيْءٍ جِسْمٌ وَرُوحٌ, تمام کی تمام شے میں جسم بھی موجود ہے, روح بھی موجود ہے. صرف انسانوں میں ایسا نہیں ہے کہ جسم ہے اور روح ہے. صرف حیوانوں میں ایسا نہیں ہے کہ جسم ہے روح ہے. نہیں, نباتات میں بھی روح پائی جاتی ہے, پیڑ پودوں میں بھی روح پائی جاتی ہے. پیڑ پودوں سے اور آگے بڑھیں, جمادات میں بھی روح پائی جاتی ہے. ہاں, اب روح کی قسم ہے, روح خفیف, روح قوی. اسے دیکھنا ہو تو نہج البلاغہ میں مولا کائنات فرماتے ہیں, روح کی اقسام کو بیان کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کے خفی اور قوی ہونے کو بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں سب میں روح ہے. یہ اور بات ہے کہ انسانوں کی روح حیوانوں کی روح سے زیادہ قوی ہے. حیوانوں کی روح نباتات کی روح سے زیادہ قوی ہے, نباتات کی روح جمادات کی روح سے زیادہ قوی ہے. لیکن اس کے امکان کے مطابق جس کو اللہ نے جس صلاحیت کا بنایا اس لحاظ سے اس کو عقل بھی دی ہے اور اس کے اندر روح بھی دی ہے. آپ دیکھیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انسان میں صرف عقل ہے؟ نہیں عزیزوں, عقل جانوروں میں بھی ہے, عقل جانوروں میں پائی جاتی ہے. اسے بھی پتا ہے اپنے بچے کی پرورش کیسے کرنی ہے. سگے شکاری ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے, باز شکاری ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. جب اس کا مالک اسے چھوڑتا ہے کہ جاؤ فلاں چیز کا شکار کر کے لاؤ تو وہ جاتا ہے, شکار کر کے لاتا ہے. لوگ پرندے کو تعلیم دیتے ہیں, جانوروں کو بھی تعلیم دیتے ہیں تاکہ وہ اس کے مطابق عمل کو انجام دے, اس کی اطاعت کرے. ایک جانور کو بھی پتا ہے کہ کب بھوک لگتی ہے, اپنے بچے کو کیسے کھانا کھلانا ہے, کون سا کھانا کھانا ہے, کہاں رہنا ہے, ٹھنڈا ہے تو کس طرح کی جگہوں پہ جانا ہے, گرمی ہے تو کیسی جگہ پہ جانا ہے. یعنی اس کے پاس بھی عقل ہے, لیکن اس کے پاس وہ شعور نہیں ہے جو انسان کے اندر پایا جاتا ہے. اس میں وہ تمیز نہیں ہے. اس کے پاس بھی عقل ہے لیکن انسان میں شعور ہے, کون سا کام کس جگہ کرنا ہے,
کون سا کام خلوت میں انجام دینا ہے، کون سا کام اگر ہم لوگوں کے سامنے انجام دے تو برا سمجھا جائے گا، کون سا کام مجمع میں انجام دینا ہے، کون سا کام خلوت میں انجام دینا ہے۔ لیکن جانوروں میں یہ شعور نہیں پایا جاتا ہے، وہ انہیں یہ نہیں پتا ہے کہ لوگوں کے سامنے کون سا کام انجام دینا ہے، پیٹھ پیچھے کون سا کام انجام دینا ہے۔ وہ تمام کام ہر جگہ انجام دے سکتے ہیں، لیکن عقل ان میں بھی پائی جاتی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پر۔ روح ان میں بھی پائی جاتی ہے۔ اب یہ اور بات ہے، فلسفہ اسلامی میں اس روح کو ایک دوسرے لفظ سے یاد کیا جاتا ہے، نفس، کہ نباتات میں بھی نفس پایا جاتا ہے، جمادات میں بھی نفس پایا جاتا ہے، دونوں میں عقل پائی جاتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم درک نہیں کر پاتے۔ جو کچھ اس کائنات میں ہے جسے اللہ نے خلق کیا ہے، وہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے، حمد و ثنا کر رہا ہے، اللہ کے سامنے سربہ سجود ہے، اللہ کی عبادت میں مشغول ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم درک نہیں کر پا رہے ہیں، لیکن عدم الوجدان، ہمارا نہ پہنچ پانا، ما دل علی عدم الوجود، یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ شے موجود نہ ہو۔ اسے ہمیں سمجھنا ہوگا۔ آپ دیکھیں، ہر ایک چیز اللہ کی عبادت کر رہی ہے، اللہ کا کلمہ پڑھ رہی ہے، اللہ کے سامنے سربہ سجود ہے۔ انسان نہیں ہے جو صرف لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے اور کلمہ پڑھ رہا ہے اللہ کا۔ اور دیکھیں، انسان کے کلمہ پڑھنے میں معرفت کو حاصل کرنا ہے۔ معرفت کیا ہے؟ انسان زبان سے لا الہ الا اللہ کہتا ہے، یہ زبان سے لا الہ الا اللہ کہنا انسان کو اس دنیا میں تو فائدہ پہنچائے گا۔ کیوں؟ ادھر لا الہ الا اللہ کہا، مسلمان ہو گیا، اس کی جان محترم، اس کا مال محترم، اس کا جسم پاک۔ لیکن فقط اور فقط زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دینا یہ آخرت کے لیے کوئی فائدہ مند ثابت نہیں ہونے والا ہے۔ آخرت میں انسان کو فائدہ نہیں پہنچائے گا جب تک کہ انسان اپنے وجود سے اللہ کی توحید اور اس کی معرفت کا اقرار نہ کر لے، اس کی توحید کی گواہی نہ دے دے۔ انسان کے پورے وجود کو اس کی توحید کی گواہی دینی ہوگی، تب جا کے یہ لا الہ الا اللہ اس کو آخرت میں فائدہ پہنچا سکتا ہے، ورنہ فائدہ نہیں پہنچنے والا ہے اس لا الہ الا اللہ کا۔ آپ دیکھیں کیوں قرآن مجید میں یہ کہا گیا ہے کہ روز محشر انسان کی زبان پر تالے لگا دیے جائیں گے، اور اس کے بعد پروردگار عالم حکم دے گا ہاتھوں کو کہ بتا کہ تیرے ذریعے سے کون کون سا گناہ اس شخص نے انجام دیا ہے۔ پیروں کو حکم ہوگا، کھالوں کو حکم ہوگا، انسان کے اعضاء و جواروں کو حکم ہوگا، آنکھوں کو حکم ہوگا، اور وہ گویا ہو جائیں گی، اور اس کے بعد اللہ کے سامنے آپ کے پورے نامہ اعمال کو، آپ کے پورے کارنامے کو بیان کر کے رکھ دیں گی کہ میرے ہاتھوں سے اس نے یہ گناہ انجام دیے، میرے پیروں سے اس نے یہ گناہ انجام دیے تھے، میری آنکھ سے اس نے یہ گناہ انجام دیا، یعنی پوری بیان کر دے گی۔ آپ کے تمام گناہوں کو بیان کر دیا جائے گا۔ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہا گیا ہے کہ صرف زبان سے توحید کا اقرار کر دینا کافی نہیں ہے، بلکہ اپنے پورے وجود سے انسان کو اللہ کی توحید کی گواہی دینی ہوگی، تب جا کے وہ توحید روز محشر اور آخرت میں انسان کو فائدہ پہنچائے گی۔ اگر پورے وجود نے توحید کا اقرار نہ کیا تو روز محشر اسے کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پر۔
انسان زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دے اور اس کے بعد اگر کوئی گناہ ہاتھ سے انجام دے رہا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ہاتھ نے توحید کا اقرار نہیں کیا ہے، اس لیے وہ معصیت الہی انجام دے رہا ہے۔ پیر سے کوئی گناہ انجام دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیروں نے ابھی اقرار توحید نہیں کیا ہے، اسی لیے وہ معصیت الہی انجام دے رہے ہیں۔ آنکھوں سے جو گناہ انجام دے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی آنکھوں نے اقرار توحید نہیں کیا ہے، اس لیے آنکھوں سے معصیت الہی انجام پا رہی ہے۔ اسی طرح اعضاء و جوارح کو دیکھتے چلے جائیں۔ اسی لیے امام حسین دعائے عرفہ میں کہتے ہیں پروردگار میں تیری توحید کی گواہی دیتا ہوں، اور کس طرح دیتا ہوں؟ اپنی پوست کے ذریعہ، اپنے روح کے ذریعہ، اپنی خون کے ذریعہ، اپنے گوشت کے ذریعہ، اپنے تمام اعضاء و جوارح کے ذریعہ، اپنے دانتوں کے ذریعہ، اپنے جبڑوں کے ذریعہ، اپنی ناک کے ذریعہ، اپنی آنکھ کے ذریعہ، تمام اعضاء و جوارح کا امام حسین نے تذکرہ کیا اور پروردگار عالم کو کہتے ہیں پروردگار میں اپنے تمام وجود سے تیری وحدانیت کی گواہی دیتا ہوں۔ صلوات پڑھ محمد و آل محمد پر۔ اس لیے کہ جب پورا وجود انسان کا توحید کی گواہی دے تب وہ توحید انسان کو آخرت میں فائدہ پہنچائے گی۔ اور عزیزان گرامی، اسی لیے دعا کرنی چاہیے۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ دعائیں ہیں، پروردگار مجھے اپنی معرفت عطا کر دے، پروردگار مجھے اپنے رسول کی معرفت عطا کر دے، پروردگار مجھے اپنے امام کی معرفت عطا کر دے۔ یہ توفیقات الہی ہے کہ انسان کو امام کی معرفت حاصل ہو جائے۔ معرفت میں اور علم میں سمجھ آیا کہ کیا فرق ہے علم میں اور معرفت میں؟ تو اب جو یہاں پر پیغمبر اسلام نے فرمایا من مات ولم یعرف، امام زمانہ ہی مات میتۃ جاہلیہ، جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہ کرے تو پھر وہ جہالت کی موت مرتا ہے۔ تو معرفت امام حاصل کرنے کی ضرورت ہے، جاننا کافی نہیں ہے، علم کہا جانا کافی نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، ایک جملہ کہہ دوں کہ صرف علم کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ معرفت نہ ہو، جب تک کہ عمل نہ ہو، اس لیے کہ فقط اگر علم آتا ہے تو ابن عربی کی طرح اور دوسرے علماء کی طرح انسان قتل حسین پر فتویٰ دیا کرتا ہے، لیکن جب معرفت آ جاتی ہے تو دار پر بھی چڑھا دیا جائے تو فضائل مولا بیان کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ معرفت کا آنا کمال ہے، معرفت حاصل کرنی ہوگی، اپنے وقت کے امام کی معرفت۔ اور معرفت کا تقاضا کیا ہے؟ معرفت کسی چیز کو جان لینا وہ اس کا علم ہے، معرفت اسے کہتے ہیں کہ وہ چیز جس چیز کا مطالبہ کر رہی ہے اس کے مطابق اپنے عمل کو انجام دینا۔ قرآن کی معرفت کیا ہے؟ قرآن رٹتے چلے جائیں، قرآن آپ کو ماشاءاللہ سے پڑھنا آتا ہے تو یہ قرآن کا علم ہے، لیکن قرآن کی معرفت نہیں کہلائے گا۔ کیوں کہ قرآن کی معرفت وہ ہے کہ جب انسان قرآن مجید کی آیتوں کو پڑھے تو اس کی آیتوں کو سمجھے بھی اور پھر اس کے مطابق اپنے عمل کو انجام دے۔ یہ ہے قرآن کی معرفت۔ عزیزان گرامی، تو معرفت حاصل کرنا امام کی یہ ضروری ہے، صرف علم کہا جانا کمال نہیں ہے، معرفت ہونی چاہیے۔
اس امام شناسی میں بھی، امام کو پہچاننے میں بھی آپ نے دیکھا کہ ہر ایک جسم میں روح بھی پائی جاتی ہے اور جسم بھی پایا جاتا ہے ہر ایک شے میں. جس طرح موجودات میں جسم اور روح پایا جاتا ہے، اسی طرح سے اعمال کو آپ اٹھا کر دیکھیں تو اس میں بھی ایک روح ہے اور ایک جسم ہے. اس میں بھی روح ہے اور جسم ہے. آپ دیکھیں نماز کی خود روح ہے اور خود ایک جسم ہے. انسان کھڑے ہو کر اٹھک بیٹھک کرے لیکن اسے یہ معرفت نہ ہو کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہوں، اور جب یہ کہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، جب اسے اس بات کا شعور نہ ہو تو اس کا مطلب جسم نماز تو ہے، روح نماز نہیں ہے. انسان روزہ رکھے تو اس روزے میں بھی ایک جسم روزہ ہے، ایک روح روزہ ہے. انسان صبح سے شام تک بھوکا رہے، کچھ نہیں کھائے کچھ نہیں پیے، لیکن آنکھوں سے معصیت کر رہا ہے، کانوں سے معصیت سن رہا ہے، اعضاء و جوارح روزے سے نہیں ہیں، تو اس نے جسم روزہ تو رکھا لیکن اس کے اندر روح روزہ نہیں پایا جاتا ہے. روح روزہ یہ ہے کہ انسان بھوکا اور پیاسا نہ رہے، اس کے ساتھ ساتھ اپنے اعضاء و جوارح کے ساتھ روزہ رکھے. صرف اس کا جسم نہیں، اس کے اعضاء و جوارح بھی روزہ رکھ رہے ہوں، تب یہ روح روزہ ہے. عزاداری بھی اسی طرح سے ہے. انسان اگر عزاداری میں آتا ہے اور بیٹھتا ہے چلا جاتا ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے، اس کی معرفت میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے، اس کے علم میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے، اس کی امام سے محبتوں میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس میں عزاداری تو پائی جاتی ہے، روح عزاداری پائی نہیں جا رہی ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پر. انسان صفا و مروہ کے درمیان صحیح کر رہا ہے، پروردگار عالم نے کیوں دوڑایا؟ یہ دوڑنا صفا و مروہ کے درمیان یہ جسم صحیح ہے، روح صحیح کیا ہے؟ کیوں دوڑایا پروردگار عالم نے؟ وہاں نہ امیر ہے نہ غریب، بھلے سے آپ راجہ ہوں، بادشاہ ہوں، وی آئی پی ہوں، ایک فقیر بھی اگر وہاں پہنچا ہے حج کرنے کے لیے، ولو یہ کہ نیابت میں پہنچے، استطاعت نہیں ہے، نیابت میں پہنچ گیا، مومن تھا، کسی بندے خدا نے بھیج دیا، لیکن وہاں آپ یہ نہیں کر سکتے یہ تو فقیر تھا اور میں کہاں وی آئی پی. نہیں، وہاں جہاں وہ دوڑ رہا ہے ویسے ہی دوڑنا ہوگا. وہاں نہ امیر و غریب کی شرط ہے، نہ وی آئی پی دیکھا جائے گا نہ غریب دیکھا جائے گا، نہ گورے اور کالے میں کوئی فرق ہے، نہ عرب اور عجم میں کوئی فرق ہے، نہ پڑھے لکھے اور جاہل میں کوئی فرق ہے، نہ وہاں لباس کا کوئی فرق ہے. جیسا لباس سب نے پہنا ہے ویسا ہی پہننا ہوگا، جیسے سب دوڑ رہے ہیں ویسے ہی دوڑنا ہوگا. یہ کیوں دوڑا رہا ہے پروردگار عالم صفا و مروہ کے درمیان؟ یہ بچوں کی طرح دوڑانا کس لیے ہے؟ تاکہ اس کے اندر جو غرور پایا جاتا ہے اس غرور کو کچل ڈالے، کہ جب یہاں آئے ہو تو اپنے غرور کو ختم کر کے آنا. ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پر. تو اس میں بھی اعمال میں بھی جسم ہے، ایک روح پائی جاتی ہے. تو عزیزان گرامی، اب امام کی معرفت کس طرح حاصل کرنی چاہیے؟ کیسے ہم امام کی معرفت کو حاصل کریں؟ کس طرح پہچانیں؟ جاننا کافی نہیں ہے، معرفت حاصل کرنا ہے. جانتے تو امام حسین کو کوفے والے بھی تھے، جانتے تو امام حسین کو مدینے والے بھی تھے، لیکن کیوں جنگ کرنے کے لیے آ گئے؟ جانتے تو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو مدینے والے بھی تھے، لیکن کیوں پہلا خلیفہ نہیں بنایا؟ کیا ان سے کوئی علم میں زیادہ تھا؟ نہیں، معرفت نہیں تھی. تو پتہ یہ چلا جان لینا کافی نہیں ہے، علم آ جانا کافی نہیں ہے، بلکہ معرفت ضروری ہے.
جانتے پورے کوفے والے تھے معرفت صرف 71 میں پائی جاتی تھی. معرفت آنی چاہیے, امام کی معرفت ہونی چاہیے انسان کو, جاننا کافی نہیں ہے. عزیزان گرامی, آپ دیکھیں کہ امام کو کس طرح, امام زمانہ کو پہچاننا ہے, معرفت حاصل کرنی ہے امام کی, تو ہمیں کس طرح زندگی گزارنی ہوگی, کس طرح ہمیں زندگی بسر کرنی ہوگی کہ ہمارے دل میں امام کی تڑپ پائی جاتی ہو. معاویہ کا دربار ہے اور زرارہ بن سمرہ ہیں, اور ادھر اصرار ہے معاویہ کا کہ بتاؤ مولا کائنات کی فضیلت بیان کرو. زرار بن سمرہ بیان کرنا شروع کیا, مولا کی فضیلت کیا بیان کرتے ہیں. ہم اور آپ ہوتے تو کیا بیان کرتے, میرے مولا کا کیا کہنا, مولا نے جنگ خیبر میں وہ مارکا جنگ کا طے کیا, اس طرح سے مرحب کو مارا, اس طرح سے انتر کو پچھاڑا, جنگ خندق میں وہ جوہر دکھائے, مولا کے لیے کیا کہنا, ذوالفقار نازل ہو گئی, یہ فضائل بیان کرتے. لیکن ایک مولا کا چاہنے والا, حقیقی چاہنے والا, معرفت رکھنے والا, جسے مولا کی معرفت تھی, وہ کیا بیان کرتا ہے, کہتا ہے قد ارخى اللیل سدولا, جب میں نے دیکھا کہ آدھی رات گزر گئی, وَهُوَ فِي مِحْرَابِهِ قَابِضٌ عَلَى لِحْيَتِهِ, میں نے دیکھا کہ میرے مولا محراب عبادت میں آ کے کھڑے ہوئے اور اپنے ہاتھوں سے اپنی داڑھی کو پکڑا, یتململ تململ السلیم, اور اس طرح مولا مچل رہے تھے, تڑپ رہے تھے, تململ السلیم, کہ جس طرح کسی انسان کو کہ سانپ ڈس لے تو وہ کس طرح تڑپتا ہے, وہ کس طرح مچلتا ہے. یتململ تململ السلیم وَيَبْكَى بُكَاءَ الْحَزِينَ, اور میرا مولا بے تحاشا گریہ کر رہا تھا, آنسو بہا رہا تھا. وقال یا دنیا غری غیری, اے دنیا جا کسی اور کو دھوکہ دے, چلی جا میرے پاس سے, طلقتک ثلاثۃ لا حاجۃ لها فیہا, اے دنیا عمرک قصیر عیشک حقیر وخطرک یسیر, اے دنیا تیری عمر بہت چھوٹی ہے, تیری عیش و عشرت بہت ہی حقیر ہے, اور خطرک یسیر, اور خطرات بہت زیادہ ہیں دنیا میں. پھر میرے مولا نے ایک آہ سرد بھری, من قلت الزاد و بعد السفر و وحشت الطریق, علی کے پاس زادہ راہ کتنا کم ہے آخرت کے لیے, اور راستہ کتنا طولانی ہے, اور راستے میں وحشتیں کتنی زیادہ ہیں. ابھی یہ زرار بیان ہی کر رہے تھے کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, زرار کے بے تحاشا رونے لگے. ادھر امیر شام کہتا ہے خدا کی قسم اے زرار جیسا تم نے بتایا ہے علی ابن ابی طالب ویسے ہی ہیں, یہ دشمن ہے لیکن علی کی فضیلت کی تائید کر رہا ہے. فضیلت تو کہتے ہی اسے ہیں کہ جس کی جو دشمن بیان کرے. پھر ایک مرتبہ امیر شام کہتا ہے اے زرار یہ بتا دے کہ تو اپنے مولا سے جدائی میں کس طرح تڑپتا ہے, کس طرح بے چین ہے. اب زرار ایک جملہ کہتے ہیں عزیزو, جو ہمارے اور آپ کے لیے عبرت آمیز جملہ ہے. زرار کہتے ہیں کہ ایک ماں کی آغوش میں, ایک ضعیف ماں کی آغوش میں اس کے جوان لال کا سر کاٹ کر اس کی آغوش میں ڈال دیا جائے تو وہ ضعیف ماں اپنے جوان لال کی فراق میں, جدائی میں جس طرح تڑپتی ہے, جس طرح بلکتی ہے, روتی ہے, میں بھی اپنے مولا سے جدائی میں ویسی طرح پر بے چینی احساس محسوس کرتا ہوں. جیسے ایک مرتبہ یہ جملہ کہا, یہ جملہ ہمارے لیے عبرت آموز ہے. کس طرح تڑپ رہے ہیں زرار, جوان ماں, جوان لال کا سر بوڑھی ماں کی آغوش میں ڈال دیا جائے تو ماں کس طرح تڑپتی ہے اس کی جدائی میں. زرار اس طرح تڑپ رہے ہیں. امیر شام نے مال و زر دینا چاہا,
زرار نے لینے سے انکار کر دیا، روتے ہوئے نکل گئے، لیکن ایک درس دیا کہ دیکھو اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہم علی کے چاہنے والے ہیں، ہم امام زمانہ کے چاہنے والے ہیں، ہم امام زمانہ کو ماننے والے ہیں، تو صرف زبان سے کافی نہیں ہے، تم میں بھی وہی طرف ہونی چاہیے جو زرار میں پائی جاتی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ ہم میں بھی وہی تڑپ ہونی چاہیے، وہی بے چینی ہونی چاہیے کہ ہمارا امام پردہ غیب میں ہے، ہمارا امام کیا ہے؟ ہم منتظر ہیں نا؟ امام کیا ہے؟ منتظر نہیں عزیزوں، امام، ہمارا امام منتظر بھی ہے، ہمارا امام منتظر بھی ہے۔ منتظر اس لیے ہے کہ ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں، مولا ظہور کیجئے۔ ہم منتظر، وہ منتظر، لیکن میرا امام منتظر کیوں ہے؟ ہمارا امام منتظر اس لیے ہے کہ میرے شیعو اپنے اعمال کو سنوارو، کب 313 ہو جاؤ تو میں ظہور کر جاؤں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ عزیزان گرامی، امام کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کے لیے صرف زبانی دعویٰ کافی نہیں ہے۔ دیکھیں، کسی چیز کا ہم زبان سے اقرار کریں وہ کافی نہیں ہے، اور ہم اپنے فعل سے اس کا انکار کریں۔ زبان سے ہم کہیں مولا ہم آپ کو بہت چاہتے ہیں، ہم آپ کے منتظر ہیں، لیکن ہمارا عمل کچھ اور کہہ رہا ہو۔ ہم زبان سے توحید کا اقرار کریں اور ہمارا عمل توحید کے خلاف کام کر رہا ہو۔ کبھی غور کریں، رات کی تاریکی میں جب بستر پر آرام سے لیٹے ہوں سونے کے لیے، تو ایک مرتبہ سوچیں کہ ہمارا امام جو ہمارا منتظر ہے، ہم نے اپنے امام کے لیے کیا کیا؟ ہم کیا کر رہے ہیں اپنے امام کے لیے؟ ہم صرف دعویٰ کرتے ہیں۔ دیکھیں، زبان سے کہہ دینا کافی نہیں ہے، زبان سے کہنے والے بہت ملیں گے، لیکن عمل سے بھی اس کا اظہار ضروری ہے۔ ہم علی کے چاہنے والے ہیں یہ کہنا کافی نہیں ہے، علی کو ماننا کافی نہیں ہے، علی کی بھی ماننا ضروری ہے۔ علی کو ماننا کافی نہیں ہے، علی کی بھی مانیے، تب آپ حقیقی چاہنے والے ہیں کہ ہمارا مولا ہم سے کیا چاہتا ہے، ہمارا آقا ہم سے کیا چاہتا ہے، یہ ضروری ہے۔ عزیزان گرامی، امام کے لشکر میں، امام کے اعوان و انصار میں صالح لوگ ہوں گے، تو ہمیں کیسا ہونا چاہیے؟ صالح ہونا چاہیے، کیونکہ صالح نہیں ہیں تو امام کے لشکر میں شریک نہیں ہو سکتے۔ عزیزوں، صالح کیسے بنے؟ کس طرح ہم صالح بنے؟ دعائے کمیل پڑھتے ہیں آپ؟ دعائے کمیل پڑھنے سے آپ صالح نہیں بن جائیں گے۔ آپ نماز شب پڑھیں گے، آپ کو نماز شب کی بھی ضرورت نہیں ہے، صالح بننا ہے نا آپ کو۔ آپ صرف واجبات کو انجام دیں، محرمات سے دور رہیں، واجب کو انجام دیں، حرام سے دوری اختیار کر لیں، آپ صالح ہیں۔ ہاں، یہ دعائے کمیل، یہ نماز شب آپ کے درجات میں بلندی دلائے گی، یہ ہو جائے تو نور النا نور، کیا کہنا، یہ آپ کے درجات کو بلند کرے گی۔ صالح بننے کے لیے انسان واجب کو انجام دے اور
حرام سے دوری کرے. اسی لیے ہمارے چھٹے سرکار امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ حدیث مولا امیر المومنین سے بھی منقول ہے، اجتناب السیئات اولی من اکتساب الحسنات. حسنات کو انجام دینے سے بہتر ہے کہ انسان محرمات سے اجتناب کرے. کیا کہہ دیا میرے مولا نے اس ایک جملے میں؟ حسنات کو انجام نہیں دینا ہے، اس سے بہتر یہ ہے کہ تم محرمات سے پرہیز کرو، اس سے رک جاؤ. حرام کاموں سے رک جاؤ گے، خود بخود واجب ادا ہوتا چلا جائے گا. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. عزیزان گرامی، تو معرفت امام حاصل کرنے کے لیے صالح بننا ہے. ضروری نہیں ہے کہ انسان بہت بڑا عالم ہو، مجتہد بنے تبھی امام زمانہ سے مل سکتا ہے. ایک عام انسان بھی امام زمانہ سے ملاقات کر سکتا ہے. ایک عام انسان پر بھی امام زمانہ کی نظر کرم ہو سکتی ہے. ایک واقعہ ملتا ہے، ایک شخص جو اپنے علم میں بہت ماہر تھا، مختلف علم ہوتا ہے، علم جفر اور یہ سب، اس کے ذریعہ سے وہ یہ پتہ اس نے لگایا کہ کس جگہ میرا مولا اس وقت ہو سکتا ہے، زمانے کا امام کہاں پہ ہو سکتا ہے، کس مکان پر ہو سکتا ہے. اس نے پتہ لگایا، پتہ چلا کہ بصرے میں ایک مقام پہ اس وقت امام زمانہ موجود ہیں. وہ دوڑتا ہوا آیا تاکہ مولا کی زیارت ہو جائے. دیکھا، ہاں ہمارا علم یہ کہتا ہے، حساب کتاب یہ کہتا ہے کہ یہ شخص جو یہاں بیٹھا ہے یہی امام زمانہ ہے. زیارت کر رہا ہے اور اپنے دل میں سوچ رہا ہے کہ یہ لوہار جو بغیر توجہ کیے امام کی طرف اپنے کام میں مشغول ہے، اسے امام کی معرفت نہیں ہے، یہ امام کو پہچان نہیں رہا ہے کہ امام کی طرف متوجہ رہے. یہ سوچ رہا ہے میں ہی امام کو پہچانتا ہوں. تو ایک مرتبہ کیا دیکھا کہ ایک ضعیفہ آئی ہے، اور آنے کے بعد وہ اس کا بیٹا مریض ہے، دوا علاج کے لیے اسے 7 درہم چاہیے، تالا اس کے گھر میں اور کچھ نہیں ہے، بیچنا چاہتی ہے. جہاں بھی گئی دکانداروں نے کہا 6 درہم دیں گے، اس سے زیادہ نہیں دیں گے. اس کے پاس آئی، امام متوجہ ہوئے، دیکھو یا ابن رسول اللہ آپ ذرا ادھر سے ہٹ جائیں، یہاں دھوپ آ رہی ہے، تپش آ رہی ہے، آپ ذرا ادھر بیٹھ جائیں. اب جب اس نے یہ منظر دیکھا تو یہ تو اب تک سمجھ رہا تھا کہ میں ہی پہچانتا ہوں، یہ شخص پہچان نہیں رہا ہے. لیکن جب یہ بولتے ہوئے سنا کہ یا ابن رسول اللہ یہاں دھوپ کی تپش زیادہ ہے، ذرا آپ ہٹ جائیں، یہاں بیٹھ جائیں، اس کا مطلب اسے سمجھ میں آیا کہ یہ امام کی معرفت رکھتا ہے، امام کو جانتا ہے، امام کو پہچانتا ہے. اللہ اکبر، ایک لوہار اور اس طرح امام اس کی دکان پر آ کر بیٹھے. کیا ماجرا ہے؟ وہ ضعیفہ جب آئی تو اس نے ماجرا بیان کیا کہ 6 درہم سب کو ہی دے رہے ہیں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، یہی ایک تالا ہے ٹوٹا ہوا، چابی نہیں ہے. اس نے دیکھا، دیکھنے کے بعد غور و فکر کیا اور کرنے کے بعد کہتا ہے ضعیفہ اس تالے کی قیمت 10 درہم ہے بغیر چابی کی، چونکہ چابی نہیں ہے، اور اگر میں اس کی چابی بنا دوں تو پھر اس کی قیمت 12 درہم ہو جائے گی. بتا کہ میں اسے ٹھیک کر کے 12 درہم دے دوں یا تو 10 درہم پہ راضی ہے؟ تو اس نے کہا کوئی 6 درہم سے زیادہ نہیں دے رہا تھا، تم نے اس ٹوٹے ہوئے خراب تالے کی 10 درہم دیا. وہ خوش ہو گئی، لے کے چلی گئی. تو یہاں پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا امام ظرف دیکھتے ہیں، انسان کا تقویٰ دیکھا جاتا ہے کہ کس میں کتنا تقویٰ الہی پایا جا رہا ہے، کس میں کتنی معرفت پائی جا رہی ہے. مجتہد ہونا کمال نہیں ہے، صالح ہونا شرط ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. صالح بننا ہوگا، اس لیے کہ امام کے لشکر میں صالح بندے شامل ہو سکتے ہیں. اور کربلا عزیزان گرامی یہ مقدمہ ہے انقلاب امام زمانہ کا.
امام حسین نے کیوں خروج کیا تھا، کیوں نکلے تھے؟ تاکہ معاشرے کی اصلاح کر سکیں. اسیرہ بسیرت جدی و ابی ارید ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر، تاکہ معاشرے کی اصلاح کر سکیں. کیونکہ امام زمانہ کے لشکر میں صالح لوگ ہوں گے. یہ کربلا مقدمہ ہے. اگر ہم مجلسوں میں آئیں اور یوں ہی چلے جائیں اور ہمارے اندر کوئی تبدیلی واقع نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجلسوں سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا. اربعین نزدیک ہے نا، لوگ آتے ہیں زیارت کے لیے، زائرین آئیں امام حسین کی زیارت کو اور زیارت کر کے واپس چلے جائیں، لیکن ان میں کوئی تغییر، کوئی تبدیلی، کوئی انقلاب نہ آئے. جیسے پہلے رہتے تھے ویسے ہی ابھی بھی رہیں. جیسے پہلے جھوٹ بولا کرتے تھے ویسے ہی اگر کوئی بعد میں بھی جھوٹ بولے، جس طرح پہلے غلط کام انجام دیا کرتا تھا زیارت کے بعد بھی وہی کام انجام دے. اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے سفر تو کیا لیکن زیارت امام حسین سے شرفیاب نہیں ہو سکا. کیوں؟ لوگ پوچھتے ہیں نا کہ مولانا ہماری زیارت قبول ہوئی یا نہیں ہوئی. ہم پچھلے سال 3 مرتبہ جا چکے ہیں زیارت کو. تو بس ایک ہی جواب ہے کہ اپنے وجود میں جھانک کر دیکھیں کہ ہمارے وجود میں کوئی انقلاب آیا ہے یا نہیں. اگر انقلاب آیا ہے تو ہماری زیارت قبول ہو گئی ہے. اگر ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے، جیسے ہم پہلے رہا کرتے تھے ویسے ہی زیارت کے آنے کے بعد بھی رہتے ہیں، تو پھر ہماری زیارت قبول نہیں ہوئی ہے. اربعین ہے نزدیک، نہیں آ سکتے ہیں، وبا پھیلی ہوئی ہے، لیکن صدق دل سے آپ اپنے گھر کی چھت پر جائیں اور جانے کے بعد انگلیوں کو اٹھا دیں. یہی امام جعفر صادق نے بتایا ہے کہ میرے جد کی زیارت کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ کہا نہیں مولا بہت دور ہے، کافی دور ہے، غریب ہوں، مفلس ہوں. سال میں کرتے ہو؟ نہیں مولا نہیں جا سکتا. کہا اچھا اپنے گھر کی چھت پر جانا، جانے کے بعد انگلیوں کو اٹھانا اور وہاں سے آواز دینا السلام علیکم یا ابا عبداللہ. اگر تمہاری نیت صاف ہوگی، تمہارا قلب اگر پاک ہوگا تو وہیں سے تمہاری زیارت قبول ہو جائے گی. ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر. عزیزان گرامی، امام حسین نکلے ہیں اسی لیے تاکہ صالح افراد کی تربیت کی جا سکے، تاکہ معاشرے کی اصلاح کی جا سکے. کیونکہ امام زمانہ کو صالح لوگوں کی ضرورت ہے. ہمارا امام منتظر ہے. اے میرے شیعوں، کب 313 صالح افراد بنیں گے؟ ایسے افراد جیسے کربلا کے میدان میں تھے، جیسے حبیب تھے، جیسے زہیر قین تھے. ایسے افراد مولا کو چاہیے ہیں. کب بنو گے تم؟ کب اپنے وجود کو سنوارو گے؟ کب اپنی اصلاح کرو گے کہ میں ظہور کر جاؤں؟ میرا مولا تڑپ رہا ہے، گریہ کنا ہے. ہاں عزاداروں، یہ کربلا ہمارے لیے ہر ایک درس ہے. اس میں انسان جتنا غور و فکر کرے اس کے لیے عبرتیں پوشیدہ ہیں. یہ ایک سمندر ہے کہ انسان غوطہ لگائے اپنے ظرف کے اعتبار سے جتنے موتی چاہے یہاں سے نکال لے. امام حسین نے دین محمد کو بچایا، قربانی پیش کی. کبھی اکبر کی قربانی، کبھی اصغر کی قربانی، کبھی علی اکبر جیسے جوان لال کی قربانی، کبھی بھائی عباس کی قربانی. ان تمام قربانیوں کو مولا نے پیش کیا. ان قربانیوں کو باقی کس نے رکھا؟ اس کو باقی رکھنے والی
جو ذات ہمیں ملتی ہے وہ دو ہے، ایک جناب زینب ہیں اور دوسرے ہمارے مولا واقع سید سجاد ہیں کہ جس نے کربلا کو کبھی فراموش نہ ہونے دیا۔ میرا مولا جب آزاد ہو کر مدینے بھی پہنچا ہے نا، تب بھی اپنے بابا پر آنسو بہاتا رہا، اپنے بابا پر گریا کرتا رہا۔ آزادارو، میرا مولا جس جگہ سے گزرتا قصاب فوراً اپنی دکان میں پردہ کر دیتے، کیونکہ ابھی سید سجاد آ جائیں گے اور پوچھیں گے قصاب تو نے اس جانور کو جب ذبح کیا تو اسے پانی پلایا تھا نا؟ کہاں مولا ہم نے پانی پلایا تھا؟ ابھی پوچھیں گے قصاب جب اس نے اس جانور کو ذبح کیا تو تیز دھار چھری کا استعمال کیا تھا نا تاکہ جانور کو زیادہ اذیت نہ ہو؟ جب قصاب کہتا ہاں مولا تیز دھار چھری کا استعمال کیا تھا، میرا مولا آواز دیتا گلا تو سامنے سے کاٹا تھا نا؟ ہاں مولا گلا سامنے سے کاٹا تھا، بس ایک مرتبہ کربلا کا رخ کرتے اور آواز دیتے ہائے رے میرا بابا، ہائے رے زہرا کا لال، کربلا کے میدان میں پانی پلا کر نہیں 3 دن کا بھوکا پیاسا، تیز دھار چھری نہیں کند خنجر، گلا سامنے سے نہیں پشت گردن سے کاٹا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ لائے سوائے غم سید الشہداء کے۔ آزادارو، مولا ہر ایک کو پکڑتے ہو کربلا کے مصائب کو بیان کرنا شروع کرتے۔ مولا کی زندگی کا ایک وظیفہ بن گیا تھا کہ جس طرح بھی ہو سکے کربلا کو احیا کیا جائے، کربلا کو باقی رکھا جائے، یہی کوشش ہے، یہی کاوش ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص کو دیکھا جو مولا کو اجنبی معلوم ہوا، لگتا ہے یہ شہر مدینہ کا رہنے والا نہیں ہے، یہ مسافر ہے۔ بڑے پوچھا اے شخص یہ بتا کہ تو یہاں مدینے کا رہنے والا معلوم نہیں ہوتا؟ تو لگتا ہے مسافر ہے، کہیں باہر سے آیا ہے۔ کہا ہاں مولا میں باہر سے آیا ہوں، میں یہاں کا رہنے والا نہیں ہوں۔ کہا اچھا پھر یہ بتا کہ تو جو یہاں آیا ہے پردیس میں، کیا اپنے ساتھ اپنا کفن لے کر کے آیا ہے؟ آپ سمجھ گئے میں کہاں جانا چاہتا ہوں؟ کیا اپنے ساتھ اپنا کفن لے کر کے آیا ہے؟ کہا نہیں مولا کفن نہیں لے کر کے آیا۔ کہا اچھا غربت میں اگر تیری موت ہو جائے تو پھر تیرے کفن کا کیا ہوگا؟ ایک مرتبہ وہ شخص کہتا ہے یا ابن رسول اللہ، مدینہ مسلمانوں کے رہنے کی جگہ ہے، یہاں مسلمان بستے ہیں، مجھے اس بات کا یقین ہے کہ اگر میں یہاں پر مارا جاؤں، میں یہاں پر مر جاؤں تو یہ لوگ مسلمان ہیں، میری نماز بھی پڑھائیں گے، مجھے غسل بھی دیں گے، مجھے کفن بھی دے دیا جائے گا۔ ایک مرتبہ جیسے ہی یہ مولا نے سنا، آواز دی اے شخص، ہائے زہرا کا لال، میرا بابا کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا مارا گیا، جس کا جنازہ بے گور و کفن جلتی ہوئی زمین پر پڑا رہا، نہ کوئی کفن دینے والا تھا، نہ کوئی دفن کرنے والا۔